الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ سے 10 منٹ میں چند ضروری باتیں کرنی ہیں کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، صرف کچھ دن باقی ہیں، کچھ گھنٹے باقی ہیں۔ اس سلسلے میں مجھے سب سے پہلی بات جو کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں قرآن مجید میں روزے اور اس کے بارے میں جو ہدایات اور تعلیمات احکام بیان کیے ہیں، وہاں پہ کہا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس کے روزے رکھنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو رمضان کے روزے کی جو گنتی کے چند دن ہیں اس کو مکمل کرو، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہ ہدایت دی، اس کی توفیق دی، اس پہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ دیکھیے، دنیا میں 8.5 ارب سے زیادہ انسان ہیں، مسلمان تقریباً 1.5 ارب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دین اسلام کی یہ نعمت عطا کی ہے، یہ جو ہدایت دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے اور اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے جس کو یہ نعمت مل گئی۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی یہ توفیق ہے جو ہمیں یہ اللہ کی طرف سے ملی، اور اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پہ، اس نعمت پہ بندے کو پوری زندگی ہمہ وقت جو سب سے بڑا کام کرنا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو تکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کا جو شکر ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بہت وعدے کیے ہیں کہ شکر کے ساتھ زندگی گزارو گے تو ہم تمہیں بہت زیادہ نوازتے رہیں گے۔ یہ جو ہم عید الفطر کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی اس توفیق پہ، اللہ کی اس مدد پہ، اللہ کی اس ہدایت پہ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہے۔ اس شکریہ کے بدلے میں ہم 2 رکعت کی نماز پڑھتے ہیں۔ عید یا عید الفطر کے تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں، 2 باتیں ہمیں ابھی اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ عید الفطر کی نماز کی ادائیگی سے پہلے ہمیں جو صدقہ فطر ہے یا زکوٰۃ فطر ہے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ ہم یہاں رہتے ہیں تو یہاں رہتے ہوئے یہاں ادا کر دیں، اور اگر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ جہاں ہم رہتے ہیں وہاں اس کے زیادہ حقدار لوگ ہوتے ہیں، عام طور پہ زیادہ حقدار وہاں لوگ ہوتے ہیں، تو ہم وہاں یہاں کی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ہی وہاں اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دے دیں، ان کی ہدایت کر دیں کہ ہماری طرف سے نہیں۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال ہمیں رکھنا ہوگا کہ ہمیں یہاں کے حساب سے نکالنا ہوگا۔ مثال کے طور پہ یہاں اگر ہمیں 2.25 کلو یا 2.5 کلو مان لیں غلہ نکالنا ہے جو ہم کھاتے ہیں اس میں سے، تو اس کو خریدنے کے لیے جو جتنا دینار ہمیں لگتا ہے، مثال کے طور پہ 1 دینار یا 1.25 دینار 1.5 دینار سے کم لگتا ہے، تو اس میں اتنا غلہ بنتا ہے۔ ہمارے ملک میں 1.25 دینار 1.5 دینار میں کتنا روپیہ بنتا ہے؟ 350 400 500 اپنے ملک کے حساب سے، اتنے پیسے کا غلہ وہاں خرید کر کے دینا ہے۔ کوشش یہی کرنا ہے کہ ہمیں اپنے صدقہ فطر کے طور پہ غلہ ہی جو ہم کھاتے ہیں اسی میں سے دینا ہے، جہاں تک کوشش ہو اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر جہاں دیتے ہیں وہاں انتظام ہے کہ لوگ پیسے لیتے ہیں، تو بہت سارے لوگ وہ پیسے لیتے ہیں، غلہ خرید کر کے تقسیم کر دیتے ہیں۔ جیسے ہم کیرلا میں رہتے ہیں، وہاں یہی ہے، پیسے لیتے ہیں لیکن اس وعدے کے ساتھ کہ ہم ایک ساتھ غلہ خرید کر کے چاول یا جو بھی خرید کے لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ تو آپ جن کو بھی دیں، یہاں لوگ ہیں وہ جمع کرتے ہیں، آپ ان کو یہ کہیں کہ ہم آپ کو یہ اپنی طرف سے وکالت دیتے ہیں، وکیل بناتے ہیں، نمائندہ بناتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پیسے سے غلہ خرید کر کے دیں گے۔ یہ تو پہلی چیز ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ ہمیں صدقہ فطر نکالنے کا انتظام کر دینا ہے یہاں یا وہاں۔ دوسری چیز ہے، عید الفطر کی جو نماز ہے یہ شکرانہ، یہ واجب ہے، اس میں آدمی کو اپنے جاب یا ڈیوٹی یا ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ واجب، جو صحیح بات یہ ہے کہ یہ شکرانے کی نماز واجب ہے، اس کو ہر
طور پہ اس کو ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ نے اس کی ہمیں توفیق دی کہ ہم نے یہ رمضان۔ تیسری بات مجھے اس سلسلے میں یہ کہنی ہے کہ دیکھیے رمضان تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن غور کرنے کا ایک پوائنٹ یہاں پہ یہ ہے کہ ایک طرح سے مسلمان، میں سمجھانے کے لیے آپ کو بول سکتا ہوں کہ ایک طرح سے عالمی سالگرہ پورے 1 مہینے کے لیے ہم مناتے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ ہر سال رمضان آتا ہے اور ہر سال ہم وہ روزے رکھتے ہیں۔ یہ قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے ہمارے لیے، اصل دین ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو یہ کتاب اتاری گئی ہے اس کو ہم سنتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ میں اصل میں اس سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس قرآن مجید سے جو ہمارا رشتہ ہے، ہمارا تعلق ہے، بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ دیکھیے دنیا کی بہت ساری باتیں ہیں، ان الجھنوں سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو، آپ کی سیرت کو اور اللہ کی کتاب کو آپ سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو اعلان کیا ہے اور وعدہ بھی کیا ہے اور ایک طرح سے فیصلہ کر دیا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہو جس پہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا، اکرام ہوا۔ تو یہ سب سے پہلا انعام و اکرام کس پہ ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا، آپ کے ساتھیوں پہ ہوا، صحابہ کرام پہ ہوا۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایک طرف سے قرآن مجید ہے اور دوسری طرف وہ صاحب قرآن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ان پہ یہ اترا ہے۔ قرآن مجید کو ہمیں سمجھنا ہے، پڑھنا ہے اور اس کو ہمیں اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے۔ یہ میں تیسری چیز یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا۔ 2 اور باتیں ہیں۔ دیکھیے ایک چیز اور ہے، ہمیں اپنے علم کا، اپنے عمل کا، اپنے سوچنے کا جو دائرہ ہے، جو معیار ہے، اس کو بڑھانا چاہیے۔ میں یہ بات اس لیے بول رہا ہوں، آگے کی 2 باتیں میں کہنے کے لیے، ہم اور آپ جس ملک سے رہتے ہیں، خاص طور سے ہم ہندوستان سے ہیں، جو حالات وہاں پہ ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سب کچھ انتظام کیا ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں اس چیز کو صحیح طریقے سے اگر ادا کر دیں تو مسلمانوں کی مفلسی، غربت، محتاجی بہت آسانی سے ختم ہو جائے گی۔ اس کی مثال یہی ہے کہ آج ہم اوپر آپ جھیل لیں، میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ صرف ہمارے پاس جو اوقاف کی اتنی پراپرٹی ہے کہ اگر صحیح معنوں میں دیکھیے، اب تو مصیبت ہے، لیکن کیوں مصیبت ہے اس سے پہلے ابھی تو ہمیں یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرنا ہے۔ لیکن یہ مصیبت کیوں آئی؟ ہمارے لوگوں کی غلطیاں ہیں، بہت ساری خامیاں ہیں، لیکن ان پراپرٹی کا اگر صحیح طریقے سے استعمال کر کے اس کا حق ادا کیا گیا ہوتا تو مسلمانوں کے اندر کوئی غربت اور مفلسی نہیں ہوتی۔ اتنے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے کیا ہے، لیکن اس کا حق وہ حق ادا نہیں۔ دوسری چیز میں بتانا چاہتا ہوں، زکوٰۃ کا معاملہ ہے۔ اگر صحیح معنی میں ہم اور آپ نماز کو، روزے کو کس طرح سے دین اسلام کا رکن ہے، فریضہ ہے، سمجھ کر کے کرتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں مسلم معاشرے میں وہ پابندی نہیں ہے۔ ایک آدمی کو دیکھیں گے حج کا پابند ہے، عمرے کا پابند ہے، نماز کا اور روزے کا پابند ہے، زکوٰۃ کی فکر نہیں ہے۔ میں نے کتنے ایسی آبادیاں کتنی دیکھی ہیں، زکوٰۃ کی فکر نہیں ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی طرح دین اسلام کا ایک رکن ہے جس طرح سے نماز رکن ہے۔ اگر زکوٰۃ کا صحیح معنوں میں استعمال ہو جائے تو مسلم معاشرے سے محتاجی، غربت ختم ہو جائے گی۔ تیسری چیز یہ زکوٰۃ الفطر ہے۔ میں زکوٰۃ الفطر میں اس پس منظر میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں حالات کے طور پہ یہ بات بولنا چاہتا ہوں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے اعلان کیا، وہ اعلان کیا ہے، ایک طرح سے چہرے پہ جو کالک پوت دی گئی ہے اس کو صاف کرنا ہے، دنیا کو دکھانا ہے، مغربی دنیا کو، عرب دنیا کو دکھانا ہے کہ ہم دیکھو کیا کر رہے ہیں۔ مذاق ہے ایک طرح سے، زخم پہ جو نمک چھڑکنے والی بات ہے وہی صورتحال ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں، ہمارے یہاں وہ انتظام نہیں ہے۔ اگر ہمارے یہاں یہ انتظام ہوتا، اب چلے سرکاری ریکارڈ کے مطابق کہ ہم اپنی تعداد 15، 20 سے 16 کروڑ مانتے ہیں، ہماری اپنے حساب سے تو 20-25 کروڑ ہے۔ اگر اس میں زکوٰۃ الفطر 15 کروڑ میں کتنے، ہم بہت کم سے بھی کم مان لیں تو 32 لاکھ کو تم دے رہے ہو۔ اگر اس زکوٰۃ الفطر کا اس طرح سے انتظام ہو جائے، ہمارے پاس کتنا بڑا اماؤنٹ، کتنی بڑی رقم آئے گی۔ 32 لاکھ کیا کروڑوں میں ہم دے سکتے ہیں۔ لیکن مسلم سماج میں یہ فکر نہیں ہے، یہ سوچ نہیں ہے، اس طرح سے انتظام نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ باتیں اس طرح آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ آدمی کا ذہن کھلے، ہمیں اور آپ کو ایک لگے بدھے انداز سے، روایتی انداز سے نہیں ہم اور آپ رہتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ لوگ وہ رہتے ہیں یہاں پہ جو اپنے سماج میں، معاشرے میں کچھ اثر و رسوخ رہتے ہیں۔ یہاں کے جو لوگ رہتے ہیں، یہاں سے بات کریں گے، وہاں جائیں گے، ان کی بات سنی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہی تھا کہ دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ہماری جو سوچ ہے، ہمارا جو عمل ہے، اس کا طریقہ ہے، اس کو بڑھانا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارا دین بہت بڑا دین ہے، اتنا خوبصورت دین ہے، دنیا کے تمام مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے۔ بہرحال چونکہ 10 منٹ میں یہ بات کرنی ہے تو میں آخر میں پھر اپنی بات
پہلی بات یہ دہرانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید دی ہے، ہدایت کی کتاب ہے ہمارے لیے، انسانیت کے لیے۔ رمضان کا مہینہ گزر گیا لیکن وہ قرآن مجید ہدایت کی کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ ہمارا تعلق، ہمارا رشتہ اس سے بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمارا تعلق بہت مضبوط ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے، ہم اور آپ ایک صرف عمل کرتے ہیں، نماز روزے کر لیتے ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی میں جب یہ نعمت آئی، انہوں نے اس کو اس طرح سے لیا کہ یہ ہدایت ہے، سمجھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحبت، کچھ مجلس ان کی ہوئی، اس کے بعد اس کو لے کر کے نکل گئے کہ اس کو دنیا کو بتانا ہے۔ ہماری اور آپ کی حیثیت ایک داعی کی ہے، ہر آدمی کو اس دین اسلام کو اس طرح سے دنیا کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، لیکن ہم صحیح طور پہ اس کو سمجھیں گے تو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی ہماری عبادتوں کو، روزے کو قبول کر لے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ہماری بقیہ جو زندگی ہے استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔